بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصحیح ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے بے شمار ایسی خوبیاں اور ایسے امور و معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑا مرتبہ عطا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت، کوشش، آپ کی شرائط، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، آپ کا اسلوب، نظم، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے صحیح بخاری کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بعد مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری تمام کتب احادیث سے زیادہ صحت کے اعتبار سے زیادہ مقام و مرتبہ کی حامل ہے ایز کمپیئر ٹو صحیح مسلم۔ دیکھا جائے تو بعض محدثین کرام نے یہ اشارہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کے بڑے فوائد ہیں، لیکن اوورآل اگر امت مسلمہ کے اجماع کو اور اس کی قبولیت کو، جس کو تلقی امت بالقبول کہا جاتا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ تمام کتب سے اور صحیح مسلم سے بھی زیادہ ہے۔ اس پر محدثین کرام کے بہت زیادہ اقوال موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ باقی کتب سے بہت زیادہ ہے۔ جس طرح کہ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے مقدمہ ابن صلاح کے اندر فرمایا، ان کتاب البخاری اصح الکتابین و اکثرہما فوائد۔ امام ابن صلاح فرماتے ہیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح بخاری، وہ دونوں کتابوں میں سے یعنی بخاری اور مسلم میں سے جس وقت ان کا آپس میں تقابل کیا جائے تو صحیح بخاری زیادہ صحیح ہے مسلم کی بنسبت، اور فوائد کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری صحیح مسلم سے زیادہ ہے۔ مباحث موجود ہیں اس پر، جس طرح کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تدریب الراوی میں بھی اس پر اچھی بحث کی ہے، اور دیگر محدثین کرام نے بھی اپنی اپنی کتب پہ بحث کی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ، دیگر محدثین کرام نے بھی اس پر بحث کی ہے، اور پھر اس میں صحیح بخاری کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو صحیح مسلم سے پہلے رکھا ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، وہ امام نووی رحمہ اللہ ان دونوں کتابوں کے درمیان کیا تقابل کرتے ہیں اور کس کو زیادہ راجح قرار دیتے ہیں کہ صحیح بخاری کا زیادہ مرتبہ ہے یا صحیح مسلم کا زیادہ مرتبہ ہے۔ تو یہ مرتبے کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کی تفصیل مزید ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اتفق العلماء علی ان اصح الکتب بعد القرآن العزیز الصحیحان۔ فرماتے ہیں کہ امت علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد جو زیادہ صحیح کتاب ہے اور وہ جو قرآن کریم کے بعد جس کا زیادہ مرتبہ ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں ہے۔ الصحیحانی البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم دونوں کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَتَلَقَّتْهُمَا الْأُمَّةُ بِالْقُبُولِ، امت مسلمہ نے ان کو قبول کیا ہے، دونوں کتابوں کو امت مسلمہ نے قبول کیا ہے۔ وَكِتَابُ الْبُخَارِ أَصَحُّهُمَا وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدٌ، اور فرمایا جہاں تک ان دونوں کا تقابل کیا جائے گا تو پھر جو صحیح بخاری ہے وہ زیادہ صحیح اور فوائد کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر صحیح مسلم کی شرح لکھی اور معروف ہوئی ان کی، انہوں نے بھی صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح دی ہے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اگر کمپیئر کیا جائے گا صحیح مسلم کے ساتھ تو صحیح مسلم کی بجائے صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ اس اعتبار سے زیادہ ہوگا۔ باقی تو کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری جو ہے وہ تمام کتب سے زیادہ مقام و مرتبہ کی حامل ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو امام نووی کا فرمان ہے نا، یہ مقدمہ شرح مسلم جو ہے اس کے مقدمہ کے اندر موجود ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَأَمَّا جَامِعُهُ الصَّحِيحُ فَأَجَلُّ كُتُبِ الْإِسْلَامِ
وہ فرماتے ہیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ہے وہ اسلام کی کتب میں سے سب سے زیادہ بزرگ تر کتاب ہے، یعنی امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو سب سے زیادہ مرتبے والی قرار دیا ہے۔ وَأَفْضَلُهُمَا بَعْدَ کتاب اللہ العزیز، اور فرمایا کہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وَأَفْضَلُهَا، ان ساری کتابوں میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے قرآن کریم کے بعد وہ صحیح بخاری ہے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ کے اس فرمان سے بھی پتہ چلا کہ صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ باقی کتب سے زیادہ ہے، اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد امام ابن الملقن رحمہ اللہ، امام ابن الملقن رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الذی ہوا اصح الکتب بعد القرآن و اجلها واعظمها واعمها نفعا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح، وہ کتب میں سے قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ہے، ان میں سے زیادہ فضیلت والی، زیادہ مرتبے والی اور نفع کے اعتبار سے زیادہ اہمیت کی حامل وہ صحیح بخاری ہے۔ یہ امام ابن ملقن رحمہ اللہ قول ہے۔ یہی اقوال دیگر محدثین کرام جس طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین کرام، انہوں نے بھی صحیح بخاری کو صحیح مسلم سے زیادہ نفع بخش اور زیادہ مرتبے والا قرار دیا، اور پھر باقی موجود تمام ذخیرہ حدیث میں کتابوں کو قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری کو زیادہ نفع بخش قرار دے دیا۔ اب اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری جو ہے اس کا نفع یا صحیح بخاری کا مرتبہ، مقام، عظمت، رفعت یہ باقی تمام کتب سے زیادہ کیوں ہے، اور قرآن پاک کے بعد اس کو کیوں اہمیت دی گئی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی تمام تر احادیث صحیحہ اور صحیحہ میں بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ جو احادیث صحیحہ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ میں سے پھر 1 لاکھ اور 2 لاکھ غیر صحیح اور 1 لاکھ صحیح میں سے، پھر اس میں سے بھی جس کا مرتبہ اور جو صحت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط تھی اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا، اور ایسے راویوں سے وہ روایات لی جو اپنے تعدیل کے مرتبہ پر اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھی۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو زیادہ مقام مرتبہ حاصل ہے کہ اس کی تمام احادیث مبارکہ جو مقصود کتاب کے اندر ہے، تمام کی تمام احادیث مبارکہ صحیح ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرائط ہیں وہ بہت سخت اور اہم ہیں باقی کتب کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں معاصرت بھی ہے اور لقاء بھی ہے، اور ان روات اور شخصیات کا معروف و مشہور ہونا بھی ہے۔ تو چونکہ اگر اس چیز میں کمپیریزن کیا جائے صحیح مسلم کے ساتھ، تو صحیح مسلم میں لقاء کی بجائے معاصرت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لقاء اور معاصرت دونوں کو اور روات کی شہرت سب کو سامنے رکھا ہے، اور پھر اس اعتبار سے تمام روایات کو جمع کر دیا ہے۔ تو شرائط کی وجہ سے بھی صحیح بخاری کو ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ تمام احادیث صحیحہ اور شرائط کے کڑی شرائط ہونے کی وجہ سے اور سخت ترین شرائط ہونے کی وجہ سے بھی اس کو مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اجتہادات ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے، جو تراجم ابواب قائم کیے، جو ان احادیث سے استنباط کر کے امت مسلمہ کے لیے نفع بخش فقہی مسائل اور نکت حکمیہ امت مسلمہ کو پیش کیے، اس میں بھی آپ کی یہ ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے صحیح مسلم کے بنسبت یا باقی کتب کے بنسبت، کہ آپ نے اتنے زیادہ ابواب قائم کیے۔ آپ خود دیکھیں نا، تقریباً 57 کتب ہیں، اور کتنی بڑی تعداد ابواب قائم کیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ابواب کے اندر مسائل فقہیہ کو بیان کیا، استخراج و استنباط کیا، اور جو احادیث مبارکہ سے مسائل نکلتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو بھی بیان کر دیا۔ پھر اس کتاب کو امت مسلمہ نے قبول کیا ہے، اس کو تلقی امت بالقبول حاصل ہے، وہ اگرچہ صحیح مسلم کو حاصل ہے لیکن اس کا کمپیریزن ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تو امت نے اس کو قبول کیا۔ اب اگر 2-4 شخص اٹھتے ہیں اور اٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جو مقصود کتاب کے اندر ہیں، تو ان کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک طرف امت کا اجماع ہے، اور اجماع کے مقابلے میں
قیاس چوتھے نمبر پر آتا ہے، اور وہ بھی دیکھنا ہے کہ دو لوگ اس قیاس کے مقام و مرتبہ پر فائز ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو تمام صورتوں میں امت مسلمہ کا اجماع اس وقت سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، لہٰذا دو چار لوگ اگر صحیح بخاری پر کوئی اعتراض اٹھاتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، پہلے بھی ائمہ کرام نے کوئی اگر اعتراض اٹھائے ہیں تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات نے ان کے جواب دے کر خاموش کروا دیا، اور پھر اس کے بعد کسی کو اعتراض کی جرت نہیں ہو رہا، اگر کسی نے کیا بھی تو محدثین کرام نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ اس لیے صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ قرآن کریم کے بعد ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب کوئی بھی انسان آپ کے کسی بھی اثاثے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو مرکزی چیز ہو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری مرکزی کتاب ہے قرآن کریم کے بعد، تو لوگ تو اعتراض کریں گے، لوگ تو سوالات اٹھائیں گے، لوگ تو کبھی کہیں گے اس کے اندر اموی راوی ہیں، کبھی لوگ کہیں گے یہ تاریخ کی کتاب ہے، کبھی لوگ کوئی بات کہیں گے، کوئی بات کہیں گے۔ تو دو چار لوگ کہنے سے ایسا نہیں ہوتا، پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات پر۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن کریم کے بعد ساری کتابوں میں سے صحت کے اعتبار سے جو اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز ہے وہ صحیح بخاری شریف۔